السلام علیکم. ایک اور درود شریف پاکستان. جزاکم اللہ خیر. حاضرین سے میری گزارش ہے ذرا محو ہو جائیں اس محفل میں دوبارہ سے. نماز کا وقت گزر چکا اور خواتین اسلام آپ سے بھی گزارش ہے کہ آوازیں آپ کی بلند ہو رہی ہیں, خاموشی اختیار کیجیے گا. اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں 2-3 افراد جو مجھے ملے ہیں ابھی نماز سے پہلے کہ وہ ٹیکسی اپنی چھوڑ کے ریڈیو پہ پروگرام سنتے ہوئے براہ راست یہاں پہ شامل ہوئے ہیں. یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی وہ برکت ہے اور باعث رحمت بھی ہوگا آپ کے لیے. معزز حاضرین, آج سے کچھ عرصہ پہلے جس شخصیت کی عملی اور علمی جدوجہد سے متاثر ہو گئے, میں نے ایک شعر کچھ اس طرح لکھا تھا: نکل کر حجرہ دی سے تھام زمام کار آسی, نکل کر حجرہ دی سے تھام زمام کار آسی, کہ پنپتا نہیں اسلام قلب کے نہا ہانوں میں. آج وہ شخصیت ہم میں موجود ہے, عالم اسلام کے مشہور مصنف, دانشور, اور جن کی قلم سے ایسے ایسے نگینے پھوٹے کہ مجھ جیسے نہ جانے کتنوں کو شعور حیات ملا, نہ جانے کتنوں نے آداب زندگی سیکھے, اور بہت سے تحریکی ساتھیوں نے داعیے اعظم کے نقش پاک و مشرِ راہ بنایا. آپ مولانا مودودی کے ساتھی, ان کے علمی جانشین اور جماعت اسلامی کے مجلس شورا کے ممبر ہیں. اسلامک سرکل نارتھ امریکہ کے پروجیکٹ وائی اسلام اس کے سربراہ ہیں. ہر سال دعوت دین کے سلسلے میں امریکہ اور آسٹریلیا کا دورہ کرتے ہیں اور متعدد غیر مسلم کو اسلام سے روشناس کروا چکے ہیں. اس کے ساتھ یہ 60 سے زیادہ کتب کے مصنف ہیں. ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں
جناب مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب کو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین خاتم النبیین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات اور محترم خواتین، قابل احترام بزرگوں، علم دراصل یہ ہے کہ آدمی کو اپنی کم علمی کا شعور ہو جائے، اور کردار یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ انسان کو اپنی عاجزی اور انکساری کا شعور ہو جائے۔ میں ایک طالب علم ہوں، طالب علم ہی رہنا چاہتا ہوں اور طالب علم ہی مرنا چاہتا ہوں۔ سارے کمالات، ساری خوبیاں، سارے کرشمے، سارے خدمات سب اللہ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کے پاس کچھ نہیں، سب عاجز، درماندہ، کمزور، بے بس بندے ہیں۔ جو کچھ ہے سب اللہ کے پاس۔ اس نے جتنا جس کو عطا کر دیا، اس پر اسے گردن جھکا کر زندہ رہنا چاہیے، گردن اکڑ کر نہیں رہنا چاہیے۔ اور جس شاخ پر کچھ پھل ہوتے ہیں وہ جھک جاتی ہے، اکڑتی وہ شاخ ہے جس میں کوئی پھل نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کبر سے، غرور سے، بڑائی سے، شیطانی خصلتوں سے محفوظ رکھے، عاجزی اور بندگی قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ خیر کی دعا۔ دوستوں اور بھائیوں، کچھ بات میں نے سوچی ہے، مرتب انداز میں آپ تک پہنچاؤں، لیکن پورے سکون سے پوری بات سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ 17 رمضان کی تاریخ تھی۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے آ چکے تھے۔ مدینے میں بھی تقریباً 1 سال گزر چکا تھا، اور مشرکین کی طرف سے برابر زیادتیاں، ظلم، ستم برابر ہو رہا تھا۔ تو 17 تاریخ کو آپ 313 کو لے کر میدان بدر میں حاضر ہوئے۔ یاد ہے آپ کو؟ آپ کی تاریخ ہے جنگ بدر۔ اس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے، اور یہ جنگ بدر ہماری اسلامی فتح کی پہلی تاریخ ہے، پہلی فتح ہے ہماری۔ اگر جنگ بدر میں ہمیں فتح نصیب نہ ہوتی تو آج نہ یہ مسجد ہوتی، نہ آپ ہوتی۔
پیداوار ہیں۔ اس جنگ بدر میں اللہ کے رسول نے 313 کو لا کر میدان بدر میں اتارا، اور نہ ان کے پاس ہتھیار تھے، نہ ان کے پاس کھانے پینے کو تھا، نہ سواریاں تھیں، بے سہارا لوگ تھے، خالی ہاتھ تھے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کے مقابلے پہ آیا ہوں اور یہ کیا جنگ کریں گے مجھ سے، بلکہ سجدے میں گر گئے عاجزی کے ساتھ، اور سجدی میں گر کر اللہ سے گڑ گڑانے لگے اور کہا پروردگار میری زندگی بھر کی کمائی یہی 313 میں نے تیرے دربار میں لا کے ڈال دیا ان 313 یہ اگر ضائع ہو گئے تو پھر زمین پر تیری بندگی نہ ہو سکے، ان کی لاج رکھنا، اور اللہ نے ہماری لاج رکھی۔ یہ 313 کو فتح نصیب۔ لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو راز کی، تو راز کی بات یہ ہے کہ یہ 313 وہ تھے کہ روئے زمین پر ایسے لشکری نہ کبھی آئے نہ کبھی قیامت تک آ سکتے، اتنے عظیم لوگ تھے۔ ان کا کمانڈر جنرل وہ بھی اتنا عظیم تھا کہ اس جیسی شخصیت نہ آج تک کبھی روئے زمین پر آئی نہ کبھی آ سکتی۔ ان کو اللہ نے فتح دی، مگر فتح کے بعد جو تبصرہ کیا ہے اللہ نے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے ان کے ساتھیوں، بلا شبہ تم منظور نظر ہو، لیکن اس غلط فہمی میں کبھی نہ رہنا کہ بدر میں تم نے فتح پائی۔ فلم تقتلوہم، کفار کو جو قتل کر رہے تھے تم قتل نہیں کر رہے تھے، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ قتل کر رہا۔ وما رمیت اذ رمیت، اور تیر جو تم چلا رہے تھے تم یہ نہ سمجھنا کہ تم چلا رہے تھے، ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ چلا رہا۔ بھائیوں اور دوستوں، جب ان سے خطاب یہ ہے کہ فتح نصیب ہوتی ہے تو اللہ کی نصرت سے، تو ہم اور آپ کیا چیز ہے، کس پر گمنڈ کریں، کیا غرور کریں؟ ہمیں بھی فتح نصیب ہوگی تو اللہ کی مدد سے ہوگی، اللہ کی نصرت سے ہوگی، اللہ کی رحمت سے ہوگی، اور اسی کی رحمت کی امید میں ہم اس ملک میں آئے ہیں، مسجدیں آباد کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں، خواتین کو قرآن پڑھا رہے ہیں، خواتین کو تربیت کر رہے ہیں، خواتین میں دینی تعلیم کا رواج دے رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کے بھروسے پر کر رہے ہیں، مدد ہماری اللہ فرما رہا ہے۔ آپ یہ مسجد نہ بنا سکتے تھے اگر اللہ توفیق نہ دیتا، سب کچھ اس کی رحمت سے۔ دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ادب کے بھی بڑے استاد تھے، فقہ کے بھی بڑے عظیم استاد تھے۔ انہوں نے ایک دن تقریر میں فرمایا کہ مسلمانوں، جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوئی بھلائی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو پھر اس شش و بن میں نہ رہو کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے توفیق دی تو تم وہ کام کر سکے، اور یہ سائن ہے اس بات کا کہ اللہ کی نظر عنایت اور رحمت تم پر ہے، ورنہ وہ توفیق ہی نہ دیتا۔ آپ یہاں جمع ہوئے، اس مسجد میں اکٹھے ہوئے، اللہ ہی کی توفیق سے ہوئے، اگر اللہ توفیق نہیں دیتا تو اس دروازے میں نہیں آ سکتے تھے، اللہ نہ چاہتا تو نہیں آ سکتے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے
جامع مسجد دہلی کا ایک واقعہ سنایا۔ دہلی کی جامع مسجد دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ اس مسجد کے دکن کے دروازے پر، پورب کے دروازے پر ایک شخص نے 40 سال تک مسواکیں بیچی۔ مسواک بیچتا رہا 40 سال تک وہاں بیٹھتا رہا، مگر اس 40 سال میں ایک دن بھی اسے جامع مسجد اندر سے دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ جب اللہ توفیق نہیں دیتا دروازے پر بیٹھنے والے کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ آپ یہاں آئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور کچھ باتیں ساتھ لے جائیں اور پھر ان پر ایک پروگرام بنائیں، ایک منصوبہ بنائیں اور اس منصوبے کے تحت اپنی زندگیوں کو بدل ڈالیں، نیتیں بھی بدل لیں، عمل بھی بدل لیں اور تیاری کریں کہ کل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہے میرے بندو تم نے اپنی سی کوشش کی تھی، میں تمہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ بس قصہ ختم۔ جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی اور آل عمران میں، سورہ آل عمران میں وَإِذْ غَدَوْتَ سے لے کر آخر تک جنگ بدر پر تبصرہ ہے، جنگ احد پر تبصرہ ہے۔ میں جنگ بدر کی بات کر رہا ہوں، اس تبصرے کو میں چھوڑتا ہوں، اگر وقت ملا تو بات عرض کروں گا۔ جنگ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں امت مسلمہ کو 3 نکات پر مشتمل ایک دائمی منصوبہ دیا، ہمیشہ کا منصوبہ، 3 نکات پر مشتمل۔ اس منصوبے کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اپنی زندگی کا منصوبہ اسے بنا لیں، انشاءاللہ کامیاب ہوں۔ پہلی بات یہ کہی اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے مومنو، اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، مگر اللہ کا تقوی کا حق ادا کرتے ہوئے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان کریمی، اللہ کی بڑائی، اللہ کے اوصاف، اللہ کی صفات، ان کو نگاہ میں رکھ کر جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو اور کردار بناؤ، کردار سازی کرو، ایک ایک موتی سچا، ایک ایک فرد مخلص مومن ہو، یہ کوشش کرو۔ یہ پہلا آئٹم ہے اس منصوبے کا، پہلا نقطہ ہے اس منصوبے کا۔ اس وقت پوری دنیا میں آپ گھوم جائیے، کسی ملک میں چلے جائیے، کسی بر اعظم میں چلے جائیے، اس وقت کی انسانیت کو دیکھ کر، اس وقت کے انسانوں کو دیکھ کر، ان کی پیشانی پر اگر کوئی عنوان چسپاں کیا جا سکتا ہے تو وہ منافقت کا، عام منافقت، کہتا کچھ ہے انسان، کرتا کچھ۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب ایمان لائے ہیں تو واقعی ایمان لائیں، حق ادا کریں اس کا۔ یہ پہلی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی۔ یا ایھا الذین آمنوا کے معنی اے ایمان والو، مگر خواتین یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے ہمیں بلا دیا، اس لیے کہ ہر زبان کا یہ طریقہ ہے، ہر زبان کا یہ اسلوب ہے کہ جب مکس گیدرنگ کو، مشترک اجتماعیت کو خطاب کیا جاتا ہے تو مذکر کے صیغے سے کیا جاتا ہے، اور اس میں مرد اور عورتیں دونوں مراد ہوتی ہیں۔ فرض کیجئے کراچی میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، گورنمنٹ نے کرفیو لگا دیا اور اعلان ہوا کہ رات کے 9 بجے سے صبح کے 7 بجے تک کوئی گھر سے نہیں نکلے گا، جو نکلے گا گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ اعلان ہوا، مذکر کے صیغے میں ہو رہا ہے، جو نکلے گا گرفتار کیا جائے گا۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ یہ اعلان
سن کر عورتیں باہر نکل آئیں کہ اعلان تو مردوں کے لیے ہوا ہے. نہیں، اجتماعیت کے لیے اعلان جو ہوتا ہے وہ مذکر کے صیغے میں ہوتا ہے. اس لیے دونوں سے کہا گیا کہ اے خواتین اسلام، تم ایمان لائی ہو اللہ پر تو واقعی ایمان کا حق ادا کرو. حق کا تقاتی ہی، اللہ سے ڈرو اس طرح کے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت آئے اس عالم میں آئے کہ تم اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہو. اللہ کی فرمانبرداری میں تمہیں موت آئے. کب موت آ جائے، کس وقت آ جائے، کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے ہر لمحہ اپنے آپ کو مسلم رکھو، مومن رکھو، اسلام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارو. یہ پہلی ہدایت. پہلی بات تو یہ ہے کہ حشر کے میدان میں تنہا ایمان کام نہیں دے گا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایمان کو آراستہ کرنا پڑے گا عمل صالح سے، تواصی بالحق سے، تواصی بالصبر سے. تنہا کام نہیں دے گا. اس لیے کردار اگر نہ بنا، عمل صالح پر اگر عمل نہ ہوا، اسلامی زندگی اگر نہ بنی، آخرت میں کامیابی نہیں ہوگی، جنت نصیب نہیں ہوگی، جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا. اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم ایمان لائے ہیں تو اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، اپنے سلوک میں، اپنی دیانت و امانت میں اسلام کو نمونہ بنائیں اور اسلام کی ہدایات پر عمل کر کے ایسی شخصیت ڈیولپ کریں جو شخصیت نمونے کی شخصیت ہو. کردار ہو، اخلاق ہو، برتاؤ ہو، سلوک ہو، دیکھ کر لوگ ایمان لا سکیں، دیکھ کر لوگ کہہ سکیں. اس لیے کہ ایمان مومن وہی ہے جسے دیکھو تو اللہ یاد. اور اگر آپ کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا تو غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. اس وقت ہمارا حال بہت پتلا ہے، بہت خراب ہے، بہت دور جا چکے ہیں. ہم دور جانے کی بات آپ سے عرض کروں. کویت کی ایک مسجد میں ایک امریکن، وائٹ امریکن آیا مسلمان ہو کر. تو کویت والوں نے اس سے کہا کہ نماز کے بعد ہم یہ بتائیں کہ آپ مسلمان کیسے ہو گئے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیں آپ لوگ، پھر میں عرض کروں گا. نماز کے بعد وہ وائٹ امریکن کھڑا ہوا اور اس نے بات شروع کی. حمد و صلات کے بعد کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کویت آنے سے پہلے مسلمان ہو گیا. سوچیں، غور کریں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام کے قریب نہیں آئے. اور یہ دھاڑے مار مار کر رونے کی بات ہے کہ ہم اسلام کی راہ پر بیٹھیں، اپنے آپ کو مومن و مسلم کہیں، ایمان کا دعویٰ کریں، اور ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف رغبت کرنے کے بجائے نفرت کریں. ہم رکاوٹ بنے اسلام کی راہ میں. اس سے بڑا گھاٹے کا سودا کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے. میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہے. آپ کے پاس بھی اگر ہو تو گلا گھونٹ دیجیے تاکہ اطمینان سے باتیں کر سکیں. یہ پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایمان لائے ہو تو ایمان کا حق ادا کرو اور ایمان کے مطابق اپنی عملی زندگی بنانے کی فکر کرو. پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ جنت عمل صالح کے بغیر نہیں ملے گی، پاکیزہ زندگی کے بغیر نہیں ملے گی. دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہاں بھی ہم اسلام کے ترجمان ہیں، اسلام کے سفیر ہیں، اسلام کے نمائندے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں. کیا آپ سوچتے ہیں کہ محض نعت پڑھ دینے سے اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے؟ آپ کو ان کی سیرت اپنانی ہوگی، ان کی نمائندگی کرنی ہوگی، ان کی نمائندگی اور ان کی ترجمانی کرنی ہوگی. اور یہ عملی زندگی سے ہوتی ہے، گفتگو سے اور باتوں سے نہیں ہوتی.
عملی زندگی میں یہ اپنانا پڑے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ سب سے بڑے خوش نصیب ہوں گے اگر آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کر اسلام پر عمل کرنے لگے۔ ٹھیک کر رہا ہوں غلط؟ آپ کو دیکھ کر، آپ کی زندگی کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے رویے کو دیکھ کر اگر آپ کے بچے اسلام سے محبت کرنے لگیں تو آپ کامیاب۔ لیکن آپ کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے سلوک کو دیکھ کر، آپ کی باتوں کو سن کر وہ اسلام سے دور ہٹنے لگے تو آپ سب سے بڑے گھاٹے میں، بہت خسارے میں، کسی مصرف کے نہیں۔ چاہے کوئی بھی دعوے کریں، کتنی بھی مسجدیں بنا لیں، آپ کے گھر میں آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر اگر اسلام کی طرف آئیں تو یہ کامیابی ہے۔ آپ یہ کب ہوگا؟ جب کہ آپ کی زندگی نمونہ ہو اسلام کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور کبھی تمہیں موت نہ آئے اس عالم میں کہ تم اللہ کی فرمانبرداری نہ کر رہے ہو۔ اس حالت میں موت آئے کہ اللہ کی فرمانبردار ہو۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ بعض مجلسیں موت کے ذکر کی نہیں ہوتی، مگر ایک خیال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی مجلس میں جو خطبہ دیا ہے اس میں یہ آیت بھی پڑھی، موت کا ذکر جس میں ہے۔ اگر آپ نفسیات کے ماہرین سے پوچھیں جمع کر کے کہ نکاح کی مجلس میں موت کا ذکر کریں کہ نہ کریں تو شاید متفقہ فیصلہ ہوگا کہ کم از کم یہاں تو کباب میں ہنڈی نہ بنو، یہاں تو موت کا ذکر نہ کرو۔ مگر نفسراس انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی مجلس میں بھی یاد دلایا ہے کہ موت آنی ہے، موت کو یاد کرو۔ موت یاد رہے گی تو تم انسان رہو گے، موت یاد رہے گی تو تمہیں خدا یاد رہے گا، موت یاد رہے گی تو تم انسان بنے رہو گے، ورنہ آپ سے باہر ہو جاؤ۔ جسے موت یاد نہیں ہے اسے کچھ یاد نہیں، وہ انسان نہیں بن سکتا۔ موت کی سرحد تک اسلام پر عمل کرتے رہو، یہ پہلا نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بدر کی جنگ کے بعد مسلمانوں کو دیا۔ اس پر جتنا غور کریں گے آپ، جتنا غور کریں گے آپ محسوس ہوگا آپ کو کہ یہ تو ہمارے فائدے کی بات ہے، یہ ہمارے کہنے کی بات ہے، ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ ہم ایمان لائے اور پھر بھی اللہ کی نظر میں محبوب نہ بنے تو کیا بات کریں؟ لیکن یاد رکھیے اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کے اعمال پر آسانی کے ساتھ عمل کرنے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا جذبہ پیدا کر لیں، سارے مسائل ہیں، ان کی محبت میں ڈوب جائیں۔ جو انہوں نے کیا وہ ہم کریں گے، جو وہ کہتے تھے وہ ہم کریں گے، جو کیا کرتے تھے ہم کریں گے۔ اگر اس محبت میں آپ ڈوب جائیں تو، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ محبت آپ کے یہاں نہیں ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں مسجد میں کھڑے ہو کر کہ ہم میں سے ہر مسلمان کو، چاہے وہ بے عمل ہی کیوں نہ ہو، نوجوان ہو، دور ہو مسجد سے، وہ بھی ہر بات برداشت کر سکتا ہے، ہر سختی برداشت کر سکتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان